ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ مل کر بآواز بلند آقا کریم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق خاص کے ساتھ، جس کے کرم اور فضل کے ساتھ ہم ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی ان ببرکت گھڑیوں کے اندر حاضر ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور آج ہمارے درمیان میں کچھ ایسے افراد بھی موجود ہیں جو آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں آپ کے روضہ مبارک پر حاضری کے لیے سفر مدینہ منورہ کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا یہ مبارک سفر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور باری تعالیٰ ہم سب کو اپنے اذن اور توفیق سے مدینہ پاک کی بادب اور بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، آج ہماری گفتگو کا موضوع پچھلے جمعۃ المبارک کے موضوع کا ہی تسلسل ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک ہم نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ماں کی عظمت، ماں کے حقوق اور سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ نبی کی ماں کا مقام بیان کیا تھا۔ آج کی اس گفتگو میں ہم باپ کے مقام کو بیان کریں گے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں باپ کیا ہوتا ہے اور باپ کو شریعت نے، اسلام نے، دین نے کتنی اہمیت دی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس آیت کا ترجمہ کروں جو میں نے تلاوت فرمائی ہے، میں اس موضوع کی بنیاد ایک حدیث کے اوپر رکھنا چاہتا ہوں۔ حدیث مبارکہ یوں ہے کہ میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور میرے آقا منبر رسول پر جلوہ افروز ہو رہے ہیں۔ ذرا توجہ کے ساتھ، میرے آقا نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ نے سنا تو دیکھا کہ پہلے تو نہیں کہتے تھے آمین، آج کیوں کہا ہے آمین؟ اور دعا تو کسی نے نہیں کی تو سرکار نے کس کی دعا پر آمین کہا؟ تو صحابہ کو یہ ذہنوں میں سوال آیا۔ پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔
بعد کے اندر صحابہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا یہ جو آپ نے آج آمین فرمایا، پہلے تو ایسا نہیں فرماتے تھے، اس میں کیا راز ہے اور کیا حکمت ہے؟ قربان جاؤں، اب وہ بات جو میرے آقا تاجدار کائنات نے آمین فرما کر کہہ دی، اب اس میں شک تو نہیں ہو سکتا، یا ہو سکتا ہے؟ یہ بات یاد رکھ لیں، نبی کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، نبی کی دعا کبھی بھی، ہاں وہ الگ بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں باری تعالیٰ تو اپنا آپ دکھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ تو آج نہیں دیکھ سکتا، مگر چونکہ تو نے دعا کر دی ہے اب تجھے کچھ تو دکھانا ہے، دعا تو اب تو نبی ہے رد نہیں کر سکتا، مگر تو مجھے نہیں دیکھ سکتا براہ راست، اب تجھے کچھ تو دکھانا ہے۔ اے میرے پیارے موسیٰ تیری دعا کو ذرا پینڈنگ رکھ لیتے ہیں، انتظار کر جب میرا محبوب معراج کے لیے آئے گا۔ میرا محبوب، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نبی کی دعا رد نہیں ہوتی، وہ کسی نہ کسی صورت میں قبول ضرور ہوتی ہے۔ اے موسیٰ انتظار کر، میرا محبوب جب معراج پر آئے گا، اے پیارے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں دعا تیری اس طرح قبول ہو جائے گی، میرا محبوب مجھے دیکھے گا تو مصطفیٰ کو دیکھ لے گا، تو تیری دعا یوں قبول کر لیں گے۔ میرا محبوب میرے جلووں کا نور لے کر واپس آئے گا، تو رستے میں کھڑے ہو کے کہہ دینا کہ آپ کی امت نے 50 نہیں پڑھنی۔ میں نے کہا کتنی افسوس کی بات ہے، یہ راز محبت، کاش کہ تیری نسبت کہیں اللہ والوں کے ساتھ ہوتی، کاش کہ تو نے داتا صاحب کا لنگر کھایا ہوتا، کاش کہ تجھے بابا فرید کا فیض ملا ہوتا، کاش کہ سلطان باہو کی چوکھٹ پہ حاضر ہوا ہوتا، تجھے سمجھ آتی جو بات موسیٰ کو سمجھ آ رہی تھی کہ 50 نہیں پڑھیں گے، مصطفیٰ کو نہیں پتا تھا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے بتانے کی حاجت تھی کہ آپ کی امت نے 50 نہیں پڑھنی؟ قبلہ حضور یہاں پر ایک جملہ کہتے ہیں، قبلہ حضور کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا 50 نہیں پڑھنی، حضور گئے کم کرا کے وہ چکر لگتے رہے، ایک چکر پہ 10 معاف ہوئی، تو جب 10 معاف ہوئی 5، ذرا جا کے بیٹھا کریں میرے سامنے، 5، اب جب 5 معاف ہو گئیں تو جب آخری 5 رہ گئی، قبلہ حضور کہتے جے کتے موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ ہور کہندے ملنگا دی موج لگ جانی سے۔ اللہ اکبر۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ پیغمبر کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر کے اوپر قدم رکھنے اور فرمائیں آمین تو وہ دعا رد ہو سکتی ہے؟ ارے جب موسیٰ علیہ السلام کی دعا رد نہیں ہوتی تو موسیٰ کے امام کی کیسے رد ہو جائے؟ اب آپ کے ذہنوں کے اندر ایک سوال گردش کر رہا ہوگا، فرحان بھائی وہ دعا بھی تو بتائیں جس پر میرے آقا نے آمین کہا۔ میں نے آپ کو کہا کہ یہ ہلا کے رکھ دے گی بات، ایمان اور دل اور ضمیر کی دنیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ جب میں ممبر کے اوپر سوار، ممبر کے اوپر میں تشریف لا رہا تھا، جبریل امین آئے اور جبریل نے کہا آقا یا رسول اللہ، جو اپنے ماں باپ کو حیاتی کے اندر پائے، جس کے ماں باپ زندہ ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے باپ کو اپنی ماں کو راضی نہ کرے وہ ہلاک ہو جائے۔ آقا فرماتے میں نے کہا آمین، میں نے فرمایا آمین۔ جو اپنے باپ کی خدمت کر کے باپ کو راضی نہ کرے، دعا جبریل نے کی کہ وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ امام الانبیاء فرماتے میں نے فرمایا آمین۔ آقا یا رسول اللہ دوسری دعا؟ فرمایا جبریل نے کہا جس نے رمضان کو پایا اور خدا کو نہ منایا، جس نے رمضان پایا مگر خدا کو نہ منایا برباد ہو گیا۔ آقا فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ اور پھر فرماتے ہیں آقا تیسری؟ فرمایا جبریل نے کہا آقا جس نے آپ کا نام سنا اور درود نہ پہنچایا،
ہائے ہائے، تو جبریل نے کہا کہ وہ ہلاک ہوا، میں نے فرمایا آمین۔ تو اس حدیث پر یہ میں نے بنیاد اس بات سے رکھی، اور اس کی امپورٹنس آپ کو سمجھانے کے لیے مجھے ایک بات بتاؤ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کر رہے ہیں، یہ وہی آقا ہیں جن کو قرآن وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہتا ہے۔ ہر کسی کے لیے جو وجود رحمت ہو، مگر میرے آقا اس کے ہلاک ہونے کی دعا کے اوپر آمین کہیں جو باپ کی خدمت نہ کرے، جو باپ کو راضی نہ کرے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اور اس کی رسول کی بارگاہ کے اندر یہ واضح اعلان کر دیا گیا کہ اے امت مصطفیٰ، رب رسول کی بارگاہ میں ہر چیز برداشت ہو سکتی ہے، ماں باپ کی نافرمانی برداشت نہیں ہو سکتی، ماں باپ کی بے قدری برداشت نہیں ہو سکتی، کوئی باپ کو رسوا کرے یہ اللہ اور اس کے رسول کو گوارا ہی نہیں۔ تو آج نوجوانوں ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو، پھر ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ کیا ہم اپنے ماں باپ کا اتنا ادب کرتے ہیں جتنا ہمیں کرنا چاہیے، یا آج تک ہم نے کام اپنے ماں باپ کو ستانے کا کر رکھا ہے؟ اور اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں اور مسکرا کے سبحان اللہ بولیں، اب میں اس آیت کا ترجمہ کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے باپ ہوتا کیا ہے۔ نہیں یار، ذرا محبت والی، ذرا میں بڑی کوشش کر کے آتا ہوں کہ یہ دو چار جملے جو اس طرح بول جاتا ہوں یہ بھی کوئی روایت یا کوئی بات ہو جایا کرے، مگر آپ کو جگانے کے لیے بارہا دفعہ گزارش کرنی پڑتی۔ اب قرآن کی اس آیت کا ترجمہ سنیے، باپ ہوتا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ایک باپ ہے اور اس کا نام ہے یعقوب۔ چلیں باپ کے نام پہ نہیں، بیٹے کے نام پہ بولیے گا۔ بیٹے کو یوسف کہتے ہیں، بیٹا یوسف ہے، باپ کا نام یعقوب ہے، اور دونوں خدا کے بڑے ہی پیارے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اذ قال یوسف لأبیہ، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا یا ابتی انی رأیت، اے میرے ابا جان، اے میرے والد، میں نے رات ایک خواب دیکھا ہے۔ باپ نے پوچھا کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، میں نے ابا جی خواب دیکھا کہ چاند اور سورج اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے تھے۔ ابا جی میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ جب باپ نے بیٹے کا خواب سنا، بیٹے کا خواب سنا، قرآن اگلی آیت کے اندر کہتا ہے باپ کا دل گھبرا گیا، باپ پریشان ہو گیا اپنے بچے کے بارے میں، اور باپ نے فوری کہا کالا یا بنیا، او میرے لال، او میرے پتر، او میرے بیٹے، کالا یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی، قال لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، اے پتر اے جیڑی گل مینوں دسی اے بھراواں نوں نہیں دسنی، یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا۔ کیوں؟ اب قرآن کے لفظ ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹا مجھے خوف ہے کہ وہ تیرے خلاف کوئی چال چل دیں گے، وہ تیرے خلاف کوئی۔ اب میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، شاید یہ پیغام آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے ایک بات بتائیں، یعقوب علیہ السلام جانتے تھے یوسف دوسرے بیٹوں جیسا نہیں ہے؟ نہیں سمجھے آپ؟ وہ یاد ہے نا، میں نے پچھلے جمعے آپ کو بتایا تھا کہ جو حضرت پانی کی تلاش میں بی بی بھاگی تھیں، وہ کیوں بھاگی تھیں کہ حضرت اسماعیل کی پیشانی میں کیا تھا؟ اب ذرا سمجھیے گا، میں اسی تسلسل کو لے کے، باپ نے کہا کہ یہ بات اپنے بھائیوں سے نہ کر دینا، وہ تیرے خلاف کوئی چال چل دیں گے، چال چلیں گے وہ تیرے خلاف۔ اب یہ تو یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ بیٹا دوسرے بیٹوں جیسا نہیں ہے، کیونکہ
اس پر اللہ نے اپنا خاص کرم کرنا ہے، اس پر اللہ نے اپنی خاص عنایت فرمانی ہے۔ کیوں؟ یہ عام بن کے نہیں آیا، یہ اللہ کا پیارا بن کے آیا ہے۔ مگر چونکہ یعقوب علیہ السلام یہ جانتے تھے جو اس کا پیارا ہو وہ حفاظت بھی خود ہی کرتا ہے، مگر جب یعقوب علیہ السلام جیسے پیغمبر یہ ایقان اور عقیدہ اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا، پھر سوال یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام خود کیوں پریشان تھے؟ کیا چیز تھی جو یعقوب علیہ السلام کو پریشان کرتی تھی؟ کیوں؟ قرآن کہتا ہے بے شک وہ پیغمبر تھے مگر یوسف کے باپ بھی تو تھے، وہ باپ بھی تو تھے۔ اب وہ جو باپ تھے تو وہ محبت جوش مارتی تھی کہ یہ بیٹا میری آنکھوں کا چین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کی دھڑکن، میری آنکھوں کا نور ہے، کہیں اس کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی پیشانی کے اندر جو نبوت کا نور رکھا ہے اس کو کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹا یہ راز کی بات ہے، انہیں نہ بتا دینا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے بارے میں کتنا پریشان ہے۔ اچھا یہاں پر ایک آپ کے ذوق کے لیے بات کرنا چاہوں گا۔ یہ آیت آج صبح مجھے بہت، اس آیت نے ایک لمحے کے لیے اس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا جب میں نے اس آیت کو پڑھا کہ جب یعقوب علیہ السلام نے یہ بات کی کہ یہ اپنا خواب بیان نہ کرنا، وہ تیرے خلاف کوئی چال چلیں گے، وہ تیرے خلاف کوئی چال چلیں گے، یعنی کیا مطلب؟ تجھے نقصان پہنچائیں گے، پتہ نہیں کہاں تک میری بات پہنچے گی، کون سمجھے گا اور کون سمجھ کے بولے گا۔ یعقوب علیہ السلام کو پتہ ہو کہ میرے بیٹے کے خلاف کون چال چلے گا، نہیں پہنچ پایا، اب میں کیا کہہ گیا۔ یعقوب علیہ السلام کو تو یہ پتا ہو، یعقوب علیہ السلام کو تو یہ علم ہو کہ میرے اس بچے کے خلاف کون چال چلے گا، کون نقصان پہنچائے گا، کون اس کا اپنا ہے، کون اس کا دشمن ہے۔ اگر یعقوب علیہ السلام کو پتا ہے تو مصطفیٰ کو حسین کے بارے میں نہیں پتا تھا؟ ہائے 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 ہائے، سرکار کو نہیں پتا تھا یہ یوسف یعقوب کا یوسف ہے، حسین مصطفیٰ کا یوسف ہے۔ میرے آقا تاجدار کائنات بھی جانتے تھے، مگر دیکھیں پیغمبر کا رب سے تعلق کتنا ہوتا ہے۔ جس طرح یعقوب اللہ کی رضا پر خاموش ہو گئے، ہائے 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 ہائے، یعقوب خاموش ہو گئے، کیوں؟ اس کی رضا کچھ اور تھی، اس کا منشا کچھ اور تھا۔ اسی طرح سرکار نے خبر پہلے دے دی تھی، اے میرے لال تجھے کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ مگر ایک بات کروں یہاں پر، شاید یہ والدین اور یہ میری مائیں بہنیں، جہاں تک یہ پیغام ویڈیو کے ذریعے آپ کے ذریعے پہنچے، آپ کو پتا چل جائے کہ میرے بیٹے کو مستقبل میں یہ پریشانی ہوگی، آپ سر سے لے کے پاؤں تک زور لگاتے ہیں کہ میرے بیٹا اس پریشانی سے بچ جائے، میں اپنے لال کو اس آزمائش سے بچا لوں۔ لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے؟ لگاتے ہیں نا، آپ پوری کوشش کرتے ہیں، سفارشیں ڈلواتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے۔ مگر قربان جاؤں میں سیدہ زہرا میں تیرے مقام پر، نبی نے 50 برس پہلے بتایا حسین نے کربلا میں شہید ہونا ہے۔ سیدہ زہرا اور مولا علی ایک مرتبہ بھی نبی سے نہیں کہتے آپ کی دعا کو خدا مانتا ہے، دعا کریں اور حسین کو بچا لیں، ایک مرتبہ بھی نہیں کہتے۔ تو پھر اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو مقام رضا کہا جاتا ہے۔ ہائے، اس کو مقام رضا کہا جاتا ہے کہ باری تعالیٰ دیکھیں، ہم اور اہل بیت، پیغمبر کا جو گھرانہ ہوتا ہے
وہ ہم جیسا نہیں ہوتا ہے. جاگ رہے ہیں؟ جو جاگ رہا ہے ذرا بول کے مجھے بتائے کہ وہ جاگ رہا ہے. پیغمبر کا گھرانہ ہم، جب میں 2 جملے بولوں گا پھر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. پیغمبر کا گھرانہ ہم جیسا نہیں ہوتا. آپ کا اور میرا کیا نصاب ہے، آپ کا اور میرا اصول اور طریقہ کیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی ضرورت کا اپنے پاس رکھتے ہیں، جو اضافی ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں. ہم اپنی ضرورت کا اپنے پاس رکھتے ہیں، اضافی دے دیتے ہیں. نبی کے گھر والے اپنی ضرورت کا زمانے میں تقسیم کر دیتے ہیں. اور ہمارا نصاب کیا ہے؟ ہم نماز پڑھنے کے بعد کہتے ہیں باری تعالیٰ یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، گاڑی بھی دے دے، بنگلہ بھی دے دے، پیسے بھی دے دے، عزت بھی دے دے، شہرت بھی دے دے، اولاد بھی دے دے، بیٹا دے دے، بیٹی دے دے. یار پتہ نہیں کوئی اس جملے کی قدر کیجئے گا یار. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سجدہ کر کے کہتے ہیں باری تعالیٰ یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے. حسین کربلا میں سجدہ کر کے کہتا ہے علی اکبر بھی لے لے، علی اصغر بھی لے لے، قاسم بھی لے لے، سب کچھ لے لے، بس نانا کا دین سلامت رہے. حسین کی گردن بھی لے لے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، حسینیت، حسینیت. تو دوستان محترم، جو باپ اور جو ماں پھر تربیت کرے تو پھر جن کی تربیت ہوتی ہے تربیت، وہ کربلا میں بتاتی ہے کہ تربیت ہوئی ہے. تو اس لیے قرآن پاک نے کہا کہ جب انہوں نے کہا بیٹا یہ خواب کسی اور کو بیان بولیں نہ کرنا، تو اب اس کے اوپر یہ بات یاد رکھیں کہ جو والد ہوتا ہے، جو باپ ہوتا ہے، اس کی تعظیم اور اس کی خدمت کا حکم مصطفیٰ بھی دیتے ہیں اور خدا بھی دیتا ہے. خدا بھی دیتا. آپ قرآن پڑھیں، قرآن نے کتنے خوبصورت انداز کے اندر یہ پیغام ہم تک پہنچایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کیا کہ اب اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی، سجدہ اسی کو ہوگا، عبادت خدا کی ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے بعد نوجوانوں قرآن کے اس پیغام کو اپنے سینے میں جگا دو. اللہ اپنی عبادت کے بعد وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اس پیغام کے بعد جانتے ہیں دوسرا پیغام اس نے کیا اتارا؟ اپنی عبادت کا حکم دے کے کہتا ہے اللہ تعبدوا وبالوالدین احسانا، او باپ سے حسن سلوک کیا کر. اللہ کی نگاہ میں کتنا مقام ہوگا والدین کا، باپ کا، ماں کا، کہ اپنی عبادت کے بعد قرآن والدین کی بات کرتا ہے. اور ان والدین کی آج نوجوانوں کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ خدمت نہ رہی، وہ ادب نہ رہا، وہ تعظیم نہ رہی، وہ عقیدت نہ رہی، وہ سوچ نہ رہی، وہ احساس نہ رہا، وہ تربیت نہ رہی. اور سبب یہی ہے کہ ہم برباد ہو گئے. ہمارے گھروں کی تربیت کا نظام دوستو تباہ ہو چکا ہے. منبر رسول پہ کے اوپر بیٹھ کر کہتا ہوں ہر گھر کے اندر باپ اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، الا ماشاءاللہ کہ جو لوگ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں. اور آج یہ دوہری تربیت کی ضرورت ہے. بچوں کو ماں باپ کے ادب کی ضرورت ہے، اور والدین کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے جو پیدا کیے ہیں ان کی تربیت کیسے کرتے ہیں. میں نے رات اپنے ایک لائیو سیشن کے اندر یہ بات کی، آپ کے سامنے بھی یہ درد دل رکھتا ہوں، بالخصوص بالعموم سب کے لیے، اور بالخصوص جو والدین بیٹھے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اولاد برائی کی طرف جانا کب شروع ہوتی ہے؟ پہلا قدم کہاں سے اٹھتا ہے بچے کا؟ وہ تب اٹھتا ہے جب باپ اور ماں نے اپنے بچوں کو اتنی گنجائش دی نہیں ہوتی کہ کوئی مسئلہ ہو وہ آپ سے آ کر بیان کرے.
ہمارے معاشرے کے اندر تو عجب میں نے لوگوں کا حال دیکھا ہے، اتنا ایسا اپنے آپ کو اولاد کے سامنے بنا لیتے ہیں، بچے سانس لیتے ہوئے ڈرتے ہیں، بات اس نے کیا بتانی۔ اب جب اگر آپ نے یہ گنجائش دی ہوتی، اس کو بٹھا کے کہا ہوتا کہ بیٹا کوئی بات نہیں، ہم سے مشورہ لیا کرو، کوئی بات ہو ہمیں بتایا کرو، آپ نے اس کے اوپر دست شفقت رکھا ہوتا، تو جب بھی کوئی مشکل وقت ہوتا، پریشانی ہوتی، وہ آپ سے آ کر شیئر کرتا۔ اب جب آپ نے یہ دروازہ تو بند کر دیا کہ بھئی ہمارے پاس نہیں آنا، ہمارے پاس آئے گا تو تیری ٹانگیں توڑ دیں گے، تیرے ہاتھ توڑ دیں گے، مار مار کے برا حال کر دیں گے، آپ نے تو یہ اپنا تصویر بنا کے رکھی۔ اب جب اس کے اوپر کوئی پریشانی آئے گی، وہ کہاں جائے گا؟ وہ اپنی صحبت کو دیکھے گا کہ میری صحبت میں کون لوگ ہیں، میرے دوست یار، ان سے مشورہ کرے گا۔ اور پھر آج آپ کو پتہ ہے کہ جب جس طرح کے پھر یار سجن بیلی ہوتے ہیں، اب جو وہ مشورہ دیں گے تو آپ کا بچہ پھر اس رستے پہ چلے گا۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر اس سے غلطی ہوئی تھی وہ آپ کے پاس آتا۔ کوئی باپ اپنی اولاد کا برا تو نہیں نہ سوچتا یار، بولو یار، نہیں سوچتا۔ بہترین حل، بہترین مشورہ ایک باپ اپنی اولاد کو دے سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اس متصل یہ بات بھی میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا، نوجوانوں کے لیے، زندگی کے اندر اس دن تم سب سے بڑی خطا کھاؤ گے نوجوانوں، جس دن تم اپنے ماں باپ کا اختیار اور اپنے ماں باپ کا حق کسی دوسرے کو دو گے، اس دن سب سے بڑی خطا کھاؤ گے، سب سے بڑی خطا کھاؤ گے۔ ایک اولاد کے لیے سب سے پہلا حق اس کے باپ کا ہے کہ وہ اپنے باپ سے مشورہ کرے۔ شریعت نے کیوں انسان کے اوپر ایک انسان رکھا ہے؟ انسان کیوں متکبر ہو جاتا ہے؟ انسان کیوں ٹھوکریں کھاتا ہے؟ دیکھیں، اب میں ہوں، اگر میں ہی اپنے آپ کو عقل کل تصور کروں اور اپنی بات کو حرف آخر تصور کروں، ہوں تو انسان، تو جب میں خطا کھاؤں گا اور میں کسی کی بات کو اہمیت ہی نہیں دیتا، میری نظر میں کوئی دوسرا اس مقام کے اوپر ہے ہی نہیں، تو وہ غلطی میری کبھی بھی اصلاح میں نہیں تبدیل ہوگی۔ لیکن اگر میں نے اپنے باپ کو وہ اختیار دے کے رکھا ہوگا کہ میں جو بھی کہہ لوں، لیکن جب میرا باپ مجھے کوئی بات کہے گا کہ اس سے رک جاؤ، مجھے سوچنا چاہیے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ اور آج کیا ہے، آج ہم اپنے باپ کو سمجھانا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کو کیا پتا، آپ تو پرانے دور کے لوگ ہیں، ہمیں سارا کچھ پتا ہے۔ میں ایک جملہ کہوں گا، اس درد دل کو سمجھیے گا، اس درد دل کو سمجھیے گا۔ نادان جو یہ کہتا ہے اپنے ماں باپ کو کہ آپ تو پرانے دور کے لوگ ہیں، آپ کو کیا پتا دور جدید کے تقاضے، او چلیا او نادان، انگلی پکڑ کے جنہوں نے تجھے اس دور کے ساتھ چلنا سکھایا، تو آج انہی کو پرانا کہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج وہی ہمیں پرانے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے تجھے اس قابل بنایا کہ تو اس دور اور اس زمانے کے ساتھ چل سکے، آج تجھے ان کی بات میں وزن نہیں نظر آتا۔ قربان جاؤں، قرآن جب اس تصور کو بیان کرتا ہے کہ جو فرما بردار اولاد ہوتی ہے، جب باپ اسے کہتا ہے تو فرما بردار اولاد کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ کہیں تو آج اچھی اور فرما بردار اولاد کی مثال میں قرآن سے دینا چاہتا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ یہ باتیں عام طور پر ممبروں سے ہوتی نہیں ہیں یارو، اس لیے لوگ تھوڑا سا ذرا دل کے اندر بوجھ بھی ہوتا ہے، کچھ نالاں بھی ہو جاتے ہیں، لیکن خدا کی عزت کی قسم آج ان باتوں کی جتنی آپ کی نسلوں کو ضرورت ہے، اتنی زیادہ ضرورت تو اسے دوائی کی بھی نہیں ہے بیمار ہونے پر، کیونکہ جسم بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کچھ اور ہے، روح اور ایمان بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کچھ اور ہے۔ آئیے اب ذرا میں آپ کو فرما بردار اولاد کیسی ہوتی ہے میں اس اب دیکھیں، وہ والد بھی بڑا باکمال ہے اور پھر اولاد بھی بڑی باکمال ہے، اور اس والد اور اولاد سے آپ بہت اچھی طرح واقفیت رکھتے ہیں، جانتے ہیں۔ ایک باپ اپنے بچے سے کہتا ہے، قرآن ان لفظوں کو بیان کرتا ہے، قالا یا بنی، جب آپ کو سمجھ آ جائے کہ بات ہو رہی کیا ہے تو پھر تڑپ کے بولیے گا۔ ایک باپ، قرآن کہتا ہے ایک باپ نے اپنے بیٹے سے کہا، قالا یا بنی
انی ارا فی المنامی انی اذبحک. ہاں بولنا چاہیے. میں آپ کو ایک باپ اور ایک فرما بردار بچہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ جب باپ کہہ دے تو فرما بردار اولاد کیسی ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے ایک باپ نے اپنے بیٹے سے کہا او میرے پتر میں خواب ویکھیا ہے. ہاں آپ کی آواز آنی چاہیے. میں نے خواب دیکھا ہے. انی اذبحک, میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. میں نے خواب دیکھا ہے, میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. آگے باپ کا جملہ سنیں. باپ کہتا ہے فانظر ماذا ترا, پتر تیری کی رائے ہے. ہائے 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 ہائے, کون اس درد دل کو سمجھے گا. فانظر ماذا, میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, تیری کیا رائے ہے. اب وہ بچے کی رائے سنے اور تڑپ جائے. اس بچے نے کہا ان قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے میرے ابا جان, اگر آپ نے خواب دیکھا ہے کہ آپ مجھے ذبح کر رہے ہیں تو میں بھی آپ کا بیٹا ہوں. آپ مجھے ذبح کر دیں, میں زمانے کو صبر کر کے دکھاؤں گا. میں صابروں میں سے مجھے پائیں گے. علامہ اقبال کی روح تڑپی. علامہ اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اسماعیل کس کالج میں گئے تھے؟ اسماعیل کو کس نے بتایا تھا کہ جب باپ حکم دے دے, باپ کہہ دے تو نافرمانی نہیں کرتے؟ اسماعیل نے کہاں سے سیکھا تھا؟ اقبال کہتے ہیں او یہ علوم و فنون, یہ ادب, یہ درس گاہوں میں نہیں ملتی, باپ نے تربیت ہی ایسے کی تھی. یہ نگاہ پیغمبرانہ سکھا رہی تھی. اب مجھے ایک بات بتائیں, اس بیٹے کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ابا جی خواب دیکھا ہے, خواب کے پیچھے مجھے ذبح کر دیں گے. نہیں سمجھے, نہیں سمجھے. وہ لگی لپٹی باتیں, وہ ذوق والی, وہ ساری آتی ہیں مجھے, لیکن یہ درد دل بھی کبھی سنا کریں اور اپنے اندر درد دل پیدا کریں. مقصدیت کا فقدان ہے اس امت کے اندر. مجھے ایک بات بتائیں, اس بیٹے کو کہنا چاہیے تھا بابا جی خواب تو خواب ہوتا ہے, آپ خواب کے پیچھے میرے اوپر چھری چلا دیں گے. نہیں, قرآن کہتا ہے اسماعیل قیامت تک میں نے تیری اس ادا کو قرآن میں رکھنا ہے. زمانے کو پتہ چل جائے اچھی اور نسلی اور فرما بردار اولاد کیا ہوتی ہے. اسماعیل یہ نہیں کہنا کہ خواب کیا ہوتا ہے, یہ بات ہی نہیں کرنی. کہنا ہے بابا جی جو دیکھا ہے کر گزریے, میں صبر کر کے دکھاؤں. اب قرآن کہتا ہے یہ تو فرما بردار تھا, اگر کہیں تو ایک نافرمان بھی تھا. باپ کہہ رہا تھا بیٹا میری کشتی میں آ جا. کہاں بیٹھے ہو, کہاں بیٹھے ہو؟ باپ کہہ رہا تھا کشتی میں آ جا, پتر طوفان آنے والا ہے, ہر چیز ڈوب جائے گی. قرآن کہتا ہے اس پتر کو نشہ چڑھا ہوا تھا اپنی جوانی کا. وہ سمجھ رہا تھا پتہ نہیں میں کتنا صاحب تدبر ہوں, مجھے تو سب کچھ سمجھ آتا ہے. وہ پہاڑ پر چڑھ گیا اور اس نے کہا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. بابا جی میری ٹینشن نہ لو, میں تے بڑا سمجھدار ہوں, مجھے بڑی سمجھ ہے, میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, مجھے پہاڑ بچا لے گا. قرآن کہتا ہے باپ کا نافرمان ہو گیا تھا, باپ کو چھوڑ کر پہاڑ کی طرف جا رہا تھا. اللہ کہتا پھر ہم نے نہیں دیکھا کہ پیغمبر کی اولاد ہے. پھر ہم نے نہیں دیکھا کہ پیغمبر کی اولاد ہے. پہلی نافرمانی پیغمبر کی کہ نوح علیہ السلام فقط باپ نہ تھے اس کے, پیغمبر بھی تھے, اور 950 سال تک لوگوں کے اندر توحید کی شمع روشن کرتے رہے. پہلی پیغمبر کی نافرمانی, پھر دوسری باپ کی نافرمانی. اللہ کہتا ہے پھر وہ پہاڑ کے آسرے پر رہا, مگر وہ نہیں جانتا تھا جو باپ کا نافرمان ہو جائے اسے پہاڑ بھی نہیں بچا سکتا, ڈوب گیا پھر طوفان کے اندر. میں آپ سے پوچھتا ہوں
नूह अलैहिस्सलाम का बेटा पैगंबर की औलाद हुआ, नाफरमान हुआ तो कुछ बचा न सका उसे, कोई बचा न सका। तो आप और मैं क्या हैं? हम तो ना पैगंबर की औलाद में, हम तो कुछ भी नहीं है, हमारी तो हैसियत ही कुछ नहीं है, मगर अल्लाह और उसके रसूल की निगाह में बाप का मुकाम वही है, वही है। अल्लाह फरमाता हर चीज़ बर्दाश्त कर लूँगा, गुनाह करके आएगा ना मुझसे माफ़ी मांगेगा, कर दूँगा माफ़, मगर बाप को सताएगा नहीं बर्दाश्त करूँगा। और अगर आप तवज्जो करें, मैं यहाँ के ऊपर मौलाए रूम किबला, ये सूफ़ी साहब और सुहेल भाई और ज़रा अहले तसव्वुफ़ लोग, ज़रा मसनवी शरीफ का ज़ौक़ रखने वाले, अब ज़रा मौलाए रूम से पूछता हूँ वो क्या कहते हैं। मौलाए रूम अपनी मसनवी के अंदर लिखते हैं कि एक बाप था, एक बाप था, सारी ज़िंदगी उसने अपने बच्चे को जवान किया, उसकी खिदमत की, उसको पढ़ाया लिखाया, अच्छा बनाया, और जब वो ज़िंदगी में कामयाब हुआ, जवान था, बाप बूढ़ा हो गया, अब जब खिदमत का वक़्त आया तो उस बाप रात को उसका खांसता है, तो वो तंग आकर बीवी के कहने के ऊपर अपने बाप को कहता है, अब्बा जी सारी ज़िंदगी बड़े एहसान कीते ने, एक एहसान होर करो, जे घर छड़ के किते होर चले जाओ तो साड़ी ज़िंदगी भी ज़रा सुखी हो जाएगी। मौलाए रूम कहते हैं एक रात थकावट के अंदर उसने अपने बाप को जब खांसता हुआ देखा और उसकी नींद खराब हुई, अगले दिन उसने अपने बाप को लिया, घर से कंबल उठाया, अब उसका एक बेटा भी था, आगे उसका बेटा था, तो उसके दादा पोता हुआ वो, अब जब वो पोता वो भी छोटा सा अपने बाप के साथ देख रहा है कि मेरा बाप अपने बाप के साथ क्या करता है, मौलाए रूम कहते हैं उसने अपने बाप को पकड़ा, कंबल लिया और चल पड़ा, एक जंगल में जाकर किसी जगह के ऊपर बिठाकर कहा, ए बाप तूने मरना तो है ही, अब यहाँ पर ही सारी ज़िंदगी गुजार दे, वापस घर ना आना, मेरे बीवी बच्चे परेशान होते हैं। मौलाए रूम की ये हिकायत नौजवानों झंझोड़ के रख देती है। वो पलटने लगा तो उसका छोटा सा बेटा, छोटा पुत्र बेटा, उसने कहा बाबा जी रुकिए एक मिनट जरा ठहरिए। उसके बाप ने कहा बेटा क्या हुआ? उसने कहा दादा अब्बू को यहाँ क्यों छोड़ रहे हैं? उन्होंने कहा बेटा इसलिए कि ये रात को खांसते हैं, आपकी अम्मी को परेशान होती हैं, मुझे भी नींद नहीं आती, ये तंग करते हैं बात बात के ऊपर। उसके छोटे से बेटे ने ये जब बात सुनी ना, उसने अपने बाप का हाथ छुड़ाया और अपने दादा को जो उसके बाप ने कंबल दिया था ना, कंबल सर्दियों में, उसने उसके दो हिस्से किए, एक हिस्सा दादा को दे दिया, एक हिस्सा अपने पास रख के उनका बाबा जी आइए अब चलते हैं। उसका बाप पूछता है बेटा ये आपने कंबल क्यों फाड़ लिया, ये आपने कंबल के दो हिस्से क्यों कर लिए? आपके पास तो घर में नया कंबल है जिसमें आप सोते हो, वो अच्छा है, बेहतरीन है, खूबसूरत है, इस कंबल का क्या करोगे? उस बेटे ने, मौलाए रूम कहते हैं, उस छोटे से बच्चे ने कहा बाबा जी आज आपने अपने अमल से मेरे सामने अपनी सीरत का नमूना दे दिया, आपने अपने बाप के साथ ऐसा सलूक किया, जब आप बूढ़े हो जाएंगे मैं जवान हो जाऊंगा, यही कंबल का टोटा देकर यही छोड़ जाऊंगा। मौलाए रूम कहते हैं औलादें वो नहीं करती जो औलादों को कहा जाता है, औलादें हमेशा वो करती हैं जो उन्हें करके दिखाया जाता है। सोचो नौजवानों, कब तक यारों के पीछे अपने माँ बाप को रुसवा करोगे? कब वो वक्त आएगा जब हमारे माँ बाप राज़ी होकर हमें दुआएं देंगे? कुर्बान करूं, एक तो वक़्त की तनाबें खिंच जाती हैं। अगर आप जाग रहे हों और ज़रा सुबहान अल्लाह की तस्बीह करें, मैं आका की बारगाह में जाना चाहता हूँ। मुझे एक और बच्चा याद आ गया। वो बच्चा हजूर की बारगाह में अपने बाप की शिकायत लेके आ गया था।
یہ حدیث بیان کرنے لگا ہوں۔ ہوا یوں تھا، اس کے باپ نے اس کے پیسوں میں سے کچھ پیسے اٹھا کر اپنی ضرورت، ذاتی ضرورت کو پورا کیا۔ جب بچہ آیا اس نے دیکھا میرے پیسے کچھ کم ہیں، اس نے اپنے باپ سے کہا بھئی یہ کیا بات ہوئی، میرے پیسوں کو آپ کس طرح خرچ، آپ کو یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ وہ بچہ اٹھا آقا کی بارگاہ میں آ گیا، کہا یا رسول اللہ میرا باپ میرے مال کو خرچ کرتا ہے، مجھ سے پوچھے بغیر خرچ کرتا ہے۔ میرے آقا تاجدار کائنات نے صحابی کو کہا جاؤ اس کے باپ کو بلا کے لاؤ۔ صحابی نے اس کے باپ کو جا کر کہا تیرا بچہ سرکار کریم کی بارگاہ میں، سرکار دو عالم کی بارگاہ میں بیٹھا ہے۔ اس نے کہا کیوں بیٹھا ہے؟ کہا تیری شکایت لگائی۔ اور نوجوانوں ذرا دل کو نرم کرو، اس دل کو جو ہم نے پتھر باؤ رسول کی بارگاہ میں قربان جاؤں۔ وہ شخص اپنے گھر سے چلا۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، کسی کے باپ کو یہ پتا چلے تیرے بچے نے جا کے شکایت لگائی ہے کہ تو نے اس کے پیسے کیوں خرچ کیے، اس کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہوگی؟ وہ باپ بڑا دکھی ہوا، اس کے دل کے اوپر بڑا بوجھ آ گیا۔ اس نے دل ہی دل میں کچھ شعر لکھنا شروع کیے، اپنا حال دل لکھنا شروع کیا۔ رسول کی بارگاہ میں آیا، آقا تاجدار کائنات سے باتیں ہونے لگیں، اتنے میں کہ آقا تاجدار کائنات کوئی بات کرتے، اللہ نے کہا جبریل پیو دی نافرمانی کی تھی نا، چل جلدی کر نبی دی بارگاہ چ جا۔ جبریل اترتے ہیں، کہا آقا یا رسول اللہ اس سے پہلے کہ کوئی اور بات ہو اس باپ سے وہ تو پوچھے نا رستے میں شیر کیا لکھ کے لایا ہے۔ ہائے 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 ہائے، باقی باتیں بعد میں، اس سے پوچھے یہ دل ہی دل میں کیا سوچ کے آیا۔ اس نے کہا میرے آقا نے فرمایا بتا تو کیا سوچ رہا تھا آتے ہوئے۔ اب وہ مفہوم ان کا یوں ہے، اس نے کہا آقا یا رسول اللہ یہ چھوٹا سا تھا، میں اس کا پیٹ بھرنے کے لیے سارا دن مزدوری کرتا، غذا کما کے لاتا تو اسے کھلاتا۔ آقا یا رسول اللہ یہ بیمار ہوتا تو ساری رات مجھے نیند نہیں آتی تھی، آقا بیمار یہ ہوتا مجھے یہ خوف لگ جاتا کہیں مر نہ جائے، یہ خیال مجھے ساری رات نہیں سونے دیتا تھا۔ آقا یا رسول اللہ میں نے اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھا، میں نے اس کی ہر خواہش کا، پشتہ میں رہا، خون میں نے دیا، پسینہ میں نے دیا، شراب یہ ہوتا تھا، کمائی میری ہوتی، کھاتا یہ تھا، ساری زندگی اس کو میں پالتا رہا۔ آقا یا رسول اللہ دل ہی دل میں سوچ یہ رہا تھا کہ اے میرے لال، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، چل تو باپ نہ سمجھتا، ہمسایوں جیسا سلوک تو کرتا میرے ساتھ، ہمسایہ ہی سمجھ لیتا، ہمسایوں جیسا تو سلوک کرتا۔ اب وہ یہ داستان جب اپنی سنا رہا تھا، حدیث بتاتی ہے امام الانبیاء کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے، میرے آقا تاجدار کائنات کی چشمان مقدس نم ہو گئی، حضور کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ وہ بیان کرتا رہا کہ آقا یا رسول اللہ جب یہ پروان چڑھ گیا، جب یہ جوان ہوا، میرے دل کو ایک دن سہارا سا لگ گیا، کوئی بات نہیں، جس کی خاطر میں نے ساری زندگی دی، جس کے پیچھے میرے بال سفید ہو گئے، اب یہ میرا سہارا بن جائے گا، اب یہ میرا آسرا بن جائے گا، اب یہ میری خدمت کر لے گا، اب یہ مجھے مرتے دم تک سنبھال لے گا۔ مگر آقا اس نے سنبھالنا تو کیا تھا، اس نے جو مجھے جواب دیا، آقا اس نے تو بڑی بے دردی کے ساتھ میرا سینہ چیر دیا، اس نے تو میری ساری زندگی کی محنت کے اوپر پانی پھیر دیا۔ جب اس نے یہ بات کی میرے آقا کو جلال آ گیا، میرے آقا اٹھ کے کھڑے ہوئے، اس بچے کا گریبان پکڑ کر کہا انتا و مالکا لیبیکا، او بچے تو بھی اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے۔ تو اپنے مال کی بات کرتا، تو بھی اور تیرا مال بھی سب تیرے باپ کا ہے۔ قربان جاؤں میرے آقا تاجدار کائنات باپ کا دکھڑا سن کے رونے لگے۔ اے مصطفیٰ کی امت، جب آج ہم اپنے ماں باپ کو ستاتے ہوں گے تو روضہ رسول میں سرکار کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، کیا گزرتی ہوگی میرے آقا کے اوپر کہ یہ میری امت ہے۔ جس کو باپ کی قدر نہیں ہے نا، کبھی اس سے جا کے پوچھ جس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہوتا۔
وہ تجھے بتائے گا باپ کیا ہوتا ہے. وہ تجھے بتائے گا کہ جب یتیمی آتی ہے تو زمانے کے کتنے دکھ ساتھ لاتی ہے. وہ بتائے گا کہ جب باپ سر پہ تھا تو زندگی کا انداز کیا تھا, جب باپ کا سایہ اٹھ گیا پھر زندگی کا انداز کیا ہوتا ہے. عید کا دن ہے, میرے آقا تاجدار کائنات امام حسن اور حسین کو ساتھ لیے نماز عید کے لیے جا رہے ہیں. رستے کے اندر ایک بچہ ہے, اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, آنکھوں سے آنسو ہیں, چہرہ دھلا نہیں ہوا. میرے آقا اس بیٹے اس سے پوچھتے ہیں کیا ہوا تجھے, تو نے نئے کپڑے نہیں پہنے, تو عید کی خوشیوں میں شامل کیوں نہیں ہوتا؟ وہ رو کے کہنے لگا آقا یا رسول اللہ میں یتیم ہوں, میرا باپ ہوتا تو مجھے نئے کپڑے لے کے دیتا, میں بھی نہاتا. قربان جاؤں میرے آقا تاجدار کائنات نے جب سنا اس نے کہا میں یتیم ہوں. ادھر مصلی امامت میرے آقا کا منتظر تھا, صحابہ انتظار میں ہیں کہ آقا آئیں گے اور نماز عید ہوگی. قربان جاؤں میرے آقا اس یتیم کا ہاتھ پکڑتے ہیں. اس نے کہا آقا یا رسول اللہ میرا تو ہے کوئی نہیں, اب یہ سرکار کے جملے کے اوپر ایک طرب ہونی چاہیے سبحان اللہ کی اس مسجد کے اندر. جب اس یتیم نے کہا آقا میرا تو کوئی نہیں ہے, میرے آقا نے فرمایا خاموش, اور جن کا کوئی نہیں مصطفیٰ جو آ گئے. تیرا کوئی نہیں تو کیا ہوا, میں جو آ گیا. اب میرے آقا تاجدار کائنات نے اس کا ہاتھ پکڑا اور واپس پلٹ آئے. توجہ کرنا. اور جب میرے آقا گھر واپس آئے, نوجوانوں اے امت مسلمہ غور سے سنو اور اپنے حال کو بدلنے کی کوشش کرو. میرے آقا آ کے گھر آ کے کہتے ہیں بیٹی فاطمہ حسن اور حسین کے اچھے کپڑوں میں سے. بڑی آواز کم آئی ہے یار, آئے میرا دل ٹھر جاتا اگر سبحان اللہ کی آواز آئی. میرے آقا فرماتے ہیں بیٹی حسن اور حسین کے اچھے. یار اب ایک ذوق ہے قبلہ لالا جی میرا اور مرتضیٰ بھائی, ایک بات ہے, میرے آقا یہ نہ بھی فرماتے نا کہ اچھے کپڑے, وہ جن کے تھے نا, ہائے 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 وہ جن کا تھے نا تو وہ تو جنت کے سردار ہوئے. پھر اب میں قربان جاؤں اس یتیم پر جو میرے آقا کے گھر میں نہا رہا ہے, میرے آقا کے گھر میں بد سمر رہا ہے, عید کی تیاری کر رہا ہے اور حسن اور حسین کے کپڑے پہن رہا ہے. جب وہ تیار ہو کے کھڑا ہو گیا, یہ میرے ایک محبت کی بات ہے, جب بچے تیار ہو جاتے ہیں نا عید والے دن تو باپ پتہ کیا کہتا ہے, پوت 10 کنی عیدی لینی. ہائے ہائے اب وقت آ گیا تھا عیدی دینے کا. میں ایک بات کہنے لگا ہوں, اب وقت تھا. اب میرے آقا تاجدار کائنات نے کہا یہ زمانہ اس کو یتیم سمجھتا ہے, اسے آج ایسی عیدی دوں کہ قیامت تک یتیمی فخر کرتی پھرے گی. میرے آقا نے کہا بچے کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ میں تیرا باپ بن جاؤں؟ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ میں تیرا ہو جاؤں تو میرا ہو جائے؟ نہیں سمجھ آئی یار, میں تیرا ہو جاؤں تو میرا ہو جائے. اگلی جملے کے اوپر ذرا توجہ, میں تیرا باپ میں بن جاؤں. کیا تو اس بات پہ راضی نہیں یہ حسن اور حسین؟ ہائے ہائے واہ واہ, میں آپ کی سمجھ کے اوپر سبحان اللہ بولوں. فیصل آباد والوں اللہ آپ کو زندگی دے, برکتیں دے. میرے آقا نے کہا فرمایا تو اس بات پہ راضی نہیں ہوتا میں تیرا باپ بن جاؤں, یہ حسن اور حسین تیرے بھائی بن جائیں. اور قربان جاؤں مدینہ کے بچوں نے وہ منظر کبھی نہیں دیکھا ہوگا. میرے آقا جب اپنے گھر سے باہر نکلے وہ یتیم سرکار کے کندھوں پر سوار تھا. مدینہ کے بچے دیکھ رہے ہیں اور رشک کر رہے ہیں. میری محبت کہتی ہے ان سب نے سوچا ہوگا ارے یہ یتیم تو آج حضور کے کندھوں پر سوار ہو گیا, حسن اور حسین اس کے بھائی ہو گئے. کاش اگر ہمارے ماں باپ بھی نہ ہوتے ہمیں بھی مصطفیٰ کا کندھا نصیب ہو جاتا.
اتنی شان دے دی میرے آقا نے، اتنا مقام دے دیا. کیا مطلب تھا؟ میرے آقا یہ پیغام دینا چاہتے تھے، میری امت یتیموں سے سلوک کرتے ہوئے میرا خیال رکھنا، یتیموں سے سلوک کرتے ہوئے میرے چہرے کی حیا رکھنا، میرے عمل کی لاج رکھنا. دوستو آج وقت ہے، قدر کر لو اپنے ماں باپ کی، قدر کرو اپنے ماں باپ کی. اور خدا کی قسم لوگ مجھے قبلہ، یہ چونکہ آستانہ ہے اور میں اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں، جب میں جب بہت سے مقامات پہ میں یہ بات کرتا ہوں، لوگ مجھے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید یہ پیروں فقیروں کا منکر ہے، مگر میں کیا کروں، اصلی پیری فقیری جہاں سے ملتی ہے میں نے تو وہاں سے یہ باتیں سیکھی ہیں. جس کے ماں باپ زندہ ہو، کیا سبھی بولو جوانوں کہ جس کے ماں باپ زندہ ہو اسے ڈر کی ٹھوکروں کی ضرورت نہیں. وہ اپنے ماں باپ سے دعا کیا کرے کامیابی تیرے پیچھے نہ آئے تو مجھے کہے. میرا نوجوانوں سے سوال ہے، کبھی سوچنا ذرا بیٹھ کے، کبھی آپ نے اپنی ماں باپ کو کہا ہے میرے لیے دعا کیا کریں؟ کون کہتا ہے؟ اکا دکھ تربیت والے. مگر وہ بچے جو کبھی اس کے پیچھے کبھی وہاں سے تویز لے، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، یہ مسئلہ وہ مسئلہ. ارے کامیابی کی سند اور ضمانت تیرے گھر میں بیٹھی ہو اور تو زمانے کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا. میں تو یہاں تک جانتا ہوں، ہم سارے جس کو پیران پیر کہتے ہیں، ہم سارے جن کو پیران پیر کہتے ہیں، تو وہ پیران پیر کیسے بن گئے؟ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے میری ماں نے کہا پتر جھوٹ نہیں بولنا. ہائے ہائے، کہاں گئی وہ مائیں جو نصیحت کرتی تھی، پتر جھوٹ نہیں بولنا ساری زندگی. فرماتے ہیں سفر پہ ڈاکوؤں نے لوٹ لیا. اب جب میرے پاس وہ 40 دینار تھے، وہ ڈاکو آیا، میں نے سارے نکال کے سامنے رکھ دیے کہ بھئی تمہیں تلاشی لینے کی کیا حاجت ہے، یہ 40 دینار ہیں. وہ ڈاکو دیکھ کے کہنے لگا ایک تا سونا ہی ایک تو خوبصورت اتنا بچہ، اوپر سے سچ بول کے اپنا مال ہمیں دے رہا ہے. تو کہا بیٹا تو جھوٹ بول کے بچا لیتا. مگر کیسے جھوٹ بولتا، ماں نے کہا تھا زبان کٹ جائے مگر. تو دوستان محترم، آئیے آج اس دور کے اندر ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ اپنے ماں باپ کو نہیں ستائیں گے، اپنے ماں باپ کو راضی رکھیں گے اور راضی کریں گے، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے. اور زندگی کے اندر یاد رکھو، اپنے باپ سے ایسا رشتہ بناؤ کہ زمانے والے فخر کریں، زمانے والے مان کریں کہ یار یہ اولاد اور باپ کا رشتہ ہونا چاہیے. میں بندہ کہتے بعد وہ حضور غوث اعظم کے پاس ایک نا عورت آئی ادھر میری آنکھوں میں آنکھیں دیکھیے، بچہ لے کے آئی اور کہا حضور اینو دم کرو، اے شکر بڑی کھاندا جے، اینو دم کرو. وہ بڑا دور سے سفر کر کے آئی تھی قبلہ. تو وہ سفر کر کے آئی نا، تو وہ ماں نے اسے کہا کہ بات تجھے غوث پاک سے دم کرواتی ہوں. بڑے دن اور راتوں کا سفر کر کے غوث پاک کی بارگاہ میں آئی اور کہا کہ حضور دم کر دیں، شکر بہت کھاتا ہے، کہیں اس کی طبیعت ہی نہ خراب رہے اور وہ معاملات سارے. تو آپ نے کہا مائی جی کل آنا، کل آئے ہوتے پھر کچھ کر دیں آگے. اب وہ اتنا زیادہ سفر کر گئی تھی، مہمان خانے میں رات اس نے گزاری، صبح آئی تو حضور غوث اعظم نے بیٹے کو تھپکی دے کے کہا پتر آج تو بات شکر نہیں کھانی. وہ مائی کو بڑا عجیب سا لگا، اتنا سفر کر کے آئی ہوں، اتنی ہی بات کہنی تھی تو کل فرما دیتے. تو جی کل آپ نے کیوں نہیں کہا؟ غوث اعظم کہنے لگے کل تک اسی آپ کھاندے سن. تو یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ یار فرحان بھائی کی چھوٹی سی عمر ہے تو جو بھی یہ عزت، یہ مقام، یہ کیسے ملا؟ یقین کریں یہ میری عزت، یہ میری شان کی سند، یہ میرے ساتھ میرے والد محترم. میں آپ کو منبر رسول پہ بیٹھ کے قرآن سامنے رکھ کر یہ بات آپ کو بتاتا ہوں
کہ میری اس میں محنت کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ فقط ان ماں باپ کے قدموں کا صدقہ اور ان کی دعاؤں کا صدقہ، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے، میں زندگی میں کبھی نہیں سوچ سکتا تھا، اور اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ہمارے خاندان میں اس فیلڈ کا دوسرا بندہ ہی کوئی نہیں ہے، تنے تنہا پورے خاندان کے اندر میری قسمت ہی کیوں بدل گئی۔ میں نے بہت سوچا، عقل بار بار مجبور کرتی ہے، تیری کوئی محنت ہوگی، تو نے بڑا پڑھ لیا ہوگا، کوئی ایسا عمل کر دیا ہوگا، مگر بارہا ساری بات گھما گھما کے جس پر دل اطمینان میں آ جاتا ہے وہ اتنا ہی ہے، شاید کبھی کوئی ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے کوئی دعا نکلی ہوگی تو اس نے مان لی ہوگی۔ تو اس لیے میں یہ بات اتنے یقین سے کر رہا ہوں، جس کے ماں باپ زندہ ہوں اسے در در کی ٹھوکریں کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ماں باپ کی خدمت کرو، یقین جانو اللہ تعالیٰ تمہارے حالات بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان ہستیوں کے مقام کی معرفت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ۔